اب میں ملتمس ہوں پرنسپل سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، اور جب بھی پاکستان میں بہترین لیپروسکوپک سرجنز کی بات ہوتی ہے تو سر کا نام سر فہرست ہے، بہترین میڈیکل ایجوکیشنسٹ اور میڈیکل ایتھکس میں وسیع تجربے کے حامل، کہ سر آپ پلیز تشریف لائیں اور اپنے موضوع لیڈرشپ ان ہیلتھ کیئر ان دا لائٹ آف اسلام کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں منتظمین کا بہت بہت مشکور ہوں۔ While I was entering into this Jamia, I think I was mesmerized by the beauty and the organization of the Jamia. ابھی کچھ عرصے پہلے I was looking into a book. Dr. Sadia Shah, she is an educationist, simple جو non-medical educationist ہیں, and she has written a book, and currently she is in Oxford as a lecturer. اور وہ book ہے about educational leadership, ٹھیک ہے, with Islamic perspective. اور کسی بھی ادارے کے اندر 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہم ایز اے ٹیچرز ڈیلیور کرتے ہیں. پہلی چیز ہے تعلیم، دوسری چیز ہے تربیت، اور تیسری چیز ہے تعدیب. آئی تھنک دا لاسٹ پارٹ از سو امپورٹنٹ. تربیت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. میں ایز اے پرنسپل ہر لیکچر میں، ہر اپرچونٹی جو ٹاک کی ہے اس کے دوران میں کوشش ہی ہوتی ہے کہ بچوں کو مورل، ایتھیکل اور جو پروفیشنل ہمیں آؤٹ لک ہے وہ اس کو بہتر کرنے کا درس دیا جائے، اور ہمیں ایسا ہونا بھی چاہیے. لیکن جو لاسٹ تعدیب کا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، کسی بھی جامعہ میں ہمیں بچوں کی فکری ڈیولپمنٹ جو ہے اس پہ خاص توجہ دینی چاہیے. ہمیں کریمرز پیدا نہیں کرنے چاہیے، پیرٹس پیدا نہیں کرنے چاہیے. ہمیں ایسے اسٹوڈنٹس چاہیے، ایسے ینگسٹر چاہیے جن کے اندر اپنی سوچ بھی ہے اور وہ سوال کرنے کی قوت رکھیں اور سوال کو تلاش، اس کا جواب تلاش کرنے کی قوت رکھیں. آئی تھنک تو ہیٹس آف ٹو دی آرگنائزیشن. یہ زبردست آپ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ امپورٹنٹ تھا، آئی شوڈ اپریشیٹ. دوسرا جو مفاز الحیات ہاسپٹل ہے اس کی ویڈیو دیکھ کے بھی آئی ایم ویری مچ امپریسڈ کہ آپ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ساتھ یور ایم از ٹو پرووائڈ ہیلتھ کیئر at the minimum cost to the well deserving. So keep it up, and inshallah Allah will be your savior. Here is disclaimer as well. میں کوئی Islamic scholar نہیں ہوں, right? But what I'm going to talk about is there is nothing un-Islamic in it. ٹھیک ہے؟ مجھے ٹاپک یہ دیا گیا تھا Islamic leadership in the leadership in the Islamic perspective. تو leadership ہے کیا؟ فنڈامنٹلی 4 یا 5 سوال جو میں آپ کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. لیڈرشپ، واٹ از لیڈرشپ؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ لیڈرشپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ میں سے ایک بندہ، وہ ایسا جس کو ہم لیڈر کہیں گے، وہ بندہ ہے who can influence others، جس کا مطلب وہ اس کے فالوورز ہوں گے، to reach towards a common goal which is a vision. ٹھیک ہے؟ سو اس کا مطلب یہ ہوا، دوسری چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ لیڈرز پوزیشن کی وجہ سے نہیں بنتے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ لیڈر ہیں تو میں پرنسپل ہوں تو آئی ایم ناٹ اے لیڈر، رائٹ؟ یہ ایک امپورٹنٹ چیز یاد رکھنی ہے. دس از دا لیڈر ہو میکس دیٹ پوزیشن. ٹھیک ہے؟ اور یہ فنڈامنٹل چیز ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے. ابھی میرا ایک سوال آپ ساروں سے ہے، تھنک آف اینی ون ہو ہیز انفلوئنس یور لائف، جس نے آپ کو متاثر کیا ہے، اور مجھے صرف اس کا جواب دیجئے کہ اس نے کیوں متاثر کیا ہے. جسٹ فار 30 seconds تھنک آف دیٹ پرسن. آپ کا استاد ہو سکتے ہیں، آپ کے فادر ہو سکتے ہیں، آپ کے کوئی ٹیچر ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے. Think of that person جس نے آپ کو انفلوئنس کیا، رائٹ؟ سو وہ جو ساری عادتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اس سے انفلوئنس ہوئے، وہ ساری کی ساری عادتیں آپ ڈیولپ کر سکتے. سو میرا کرنٹ میسج یہ ہے آپ کو، یو آر آل اے پوٹینشیل لیڈر. یو آر آل اے لیڈر because you can influence someone. You have a circle of influence.
آپ سارے اس سرکل آف انفلوئنس کی وجہ سے لیڈر ہیں. تو یہ مت سمجھیے کہ اگر یہاں پہ ایک جامعہ میں کوئی اور ہے تو صرف جامعہ کے مدیر کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ ہے. ہر بندے کو, اور میڈیکل آسپیکٹ کے ساتھ میں آئی سے ٹو ایون میڈیکل اسٹوڈنٹس دیٹ یو آر لیڈرس بیکاز یو ہیو اے سرکل آف انفلوئنس, یو کین انفلوئنس سم ون. ٹھیک ہے. اچھا, اسلام کے اندر جو انفلوئنس ہے اس کی بیسک, اسلام نے جو لیڈر کے 2 رول دیے ہیں جو میں بعد میں بات کروں گا, لیکن 2 امپورٹنٹ رول جو لیڈر کے اسلام نے دیے ہیں. نمبر 1 از لیڈر از ناٹ اے پریولیج, اٹ از اے رسپانسبلٹی, اٹ از اے ٹرسٹ. اور اس کی وجہ سے لیڈرز آر نمبر 1 سرونٹ اینڈ نمبر 2 یور گارڈینس. سو جو بھی اس ادارے کے لیڈرز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی سروس کے لیے, بیکاز لیڈرشپ از ناٹ اے پریولیج الاٹڈ ٹو دیم, اینڈ دوسرا دے آر ایکٹنگ ایز یور گارڈین. ٹھیک ہے. تو فنڈامنٹلی ہم جو ہے وہ ان چیزوں کا جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ واٹ از لیڈرشپ. تو لیڈرشپ میں نے آپ کو فنڈامنٹلی سمجھایا, اٹس اے پروسیس آف انفلوئنسنگ ادرس. نو وین یو انفلوئنس ادرس, ٹھیک ہے, اس کی مثال ایسے کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ دریا کے اس کنارے پہ ایک میلہ لگا ہوا ہے, آؤ میرے ساتھ جل کے میلہ دیکھو. آئی ایم ٹرائنگ ٹو انفلوئنس یو کہ آؤ دریا کے اس کنارے. اب اوبیسلی آپ نے دریا کراس کر کے جانا ہے, کسی مینس کے ذریعے جانا ہے, اور آپ کی ریلائبلٹی بھی ہونی ہے, کریڈیبلٹی بھی ہونی چاہیے. وائی پیپل شوڈ فالو یو. تو اسلامک پرسپیکٹو میں وائی پیپل شوڈ فالو, دے شوڈ فالو یو بیکاز آف 2 reasons. Number 1 your behavior and number 2 your character, right? So your behavior and your character depicts why the people should follow you, and you can think of what is happening around and why we are currently, if someone asks me, میں public service mission میں بھی جاتا ہوں, لوگوں سے پوچھتا ہوں what is the current problem of Pakistan. To me it's always the leadership, right? Unfortunately we have not been able to either develop those leaders اور somehow the other ہمیں اس طرح کے لیڈرز ابھی تک نہیں مل پائے, جس کی وجہ سے ہم جو بھی ایران کا ذکر ہو رہا تھا ہم وہاں پر نہیں پہنچے. آئی تھنک ایران کو باقی ساری چیزیں یاد رکھ لیں. دے ہیو, ٹو مائی نالج, دے ہیو دا موسٹ سنسیئر لیڈرشپ اراؤنڈ, اینڈ دیٹ از دا ریزن دے آر پروگریسنگ. اوکے, لیڈرشپ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ وائی لیڈرشپ از امپورٹنٹ؟ لیڈرشپ امپورٹنٹ اس لیے کہ یہ جو فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے یہ بہت پرانا نہیں ہے. یہ کانسیپٹ آیا کہ جناب انڈسٹریز کی پروڈکشن جو ہے وہ رک گئی, کم ہونا شروع ہو گئی. World War II جو ہے وہ گئی, اس نے سارا تباہ برباد کر دیا, اور اچانک سے یورپینس نے دیکھا کہ یہ جو جیپنیز ہیں یہ تو بہت آگے چلے گئے ہیں, رائٹ. اور انہوں نے جاپان میں جا کے بندے بھیجے, دیکھا کہ انہوں نے کہا جی مین جو کرکس ہے وہ اس کا ہے کہ جو انہوں نے لیڈر رکھا ہوا وہاں پہ, ایک بندہ ایسا جو کہ ٹاپ پہ ہے, وہ ایسا انفلوئنس کرتا ہے کہ وہ جو پرفارمنس ہے, پروڈکشن ہے فیکٹریز کی, وہ بڑھ گئی. So fundamental role of a leader is to make sure that the performance of anything which he is supervising is appropriate and improving. تو یہ ایک important concept ہے جو کہ آپ نے یاد رکھنا. تیسرا question جو ہے, are the leaders born or made? So ابھی کچھ عرصہ پہلے, 2-3 مہینے پہلے, I was in a talk and one of the chief guests, جب میں نے کہا کہ we can all be leaders, آپ سارے کے سارے, ماں کے پیٹ سے کوئی لیڈرز نہیں آیا ہوتا, ہم سارے we can all develop ourselves as a leader. تو انہوں نے کھڑے ہو کے مجھے ڈینائی کیا, انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, leaders are always born. So what do you think? Are the leaders born? Leaders are born. Right. Yeah, so this is a very, very important concept. We are born with certain talents. ٹھیک ہے, آپ کا قد لمبا ہے, آپ کی آواز اچھی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ماحول ایسا ملا, yes, but we can all become good leaders. We can all become good leaders. So there are exceptional leaders which you think because they have natural talent, but fundamental چیز, ایک چیز سے کتاب ہے جسے کہتے ہیں مائنڈ سیٹ, یعنی کہ گروتھ مائنڈ سیٹ. We can all become good leaders. May not be that exceptional leader which we talk about, they are born leaders, but we can all become good leaders. اگر یہ آپ کانسیپٹ نہیں لائیں گے اپنے مائنڈ میں تو you cannot progress. ٹھیک ہے, تو that's the important thing جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے.
नो क्या स्किल चाहिए जो कि हमें एक अच्छा लीडर्स बनाने में मदद देगी, ठीक है? तो 5 मेटा स्किल्स हैं जो कि लीडर्स को चाहिए. पहली स्किल ये है कि दे शुड लुक आफ्टर देमसेल्व्स, सो इंडिविजुअल डेवलपमेंट. द सेकंड इज दे शुड develop those who are their followers, right? That is important thing. The third thing is that they should develop the organization in which they are working, right? So उनको अपने आप को मैनेज करना, दूसरों को मैनेज करना, अपने इंस्टीट्यूशन को मैनेज करना, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना, they are very very important. और लास्टली जिस बिजनेस को वो चला रहे हैं उसको मैनेज करना. तो ये बिजनेस एस्पेक्ट से मैंने आपको डेफिनेशन बताई. Now there are certain leadership styles. Can I have slide? आगे चलिएगा जरा, आगे चलिएगा. Yes. Okay, so there are certain leadership styles which you have to see. The number one leadership style is servant leadership. So I give you a picture of that service. अगला चले. When you see the picture of these people, what does it come in your mind? इन्हें सारी उम्र में क्या किया? They did service to humanity. They were influencing without any power. They were having an influence because they were serving. These are servant leaders. This is one example of servant leaders. Next slide. Who is this leader? Authentic leadership. Whatever he said, उनके कॉल और फेल में कोई तजाद नहीं था, right? Next. This is a great example in modern days. Steve Jobs. He transformed this. Now everything is this. Every one of you is basically using this smartphone, and this is just because of this man. So another important thing which the leaders do is they impact, and their impact run for generations. Next slide. Next slide. So situational leadership, right? And most of the doctors, we are basically situational leaders. We manage postgraduates. So sometimes postgraduates, initially they need a lot of supervision, and ultimately you delegate everything to them when they become R4 or registrars, senior registrars, right? And the classical example of leadership, आगे चले, right? वो Steve Jobs था. Look at this man. Anybody recognize this man? कौन है ये? Martin Luther King. I have spent some time in US, और आपको ये अंदाज़ा होगा कि काले की जिस वक्त ये मार्टिन लूथर किंग 60s में उसको प्रोजेक्ट कर रहा था, काले की हालत बहुत बुरी थी, ठीक है? हार्डली को डॉक्टर काला था, हार्डली को मेडिकल स्टूडेंट काला था, right? This man stood, right, and changed everything, right? And this is a classical example of our democratic leadership. Next. How about this one? Is he a leader? Another leader, same as Martin Luther King, but he has transformed without any weapon. He was able, 27 साल जेल काट के, इसके बावजूद he was able to get the freedom without any गोली चलाए, right? And this is a great example of transformation. Next slide. So all the example I gave you fits into our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So you give example of servant leadership, authentic leadership, situational leadership, democratic leadership. All leadership style was exhibited by my Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, right? So he is the greatest of the all leaders. Now, what are those characteristics that makes you a leader, right? So a leader is a combination of 3 important components. What do the leaders do? 5 things they do. They have a vision. They enable the person to see that vision. They encourage the heart. ये आपको important encouragement देते हैं, motivate करते हैं, right? They challenge the status quo and they model the way.
آپ ساروں میں سے کسی نے آئی ایم الائیو ڈاکیومنٹری دیکھی ہوئی ہے, مووی, رائٹ؟ سو آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ ایک مووی ہے, ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری, آئی ایم الائیو. ناؤ دا اسٹوری گوز کہ ایک جہاز جس میں باسکٹ بال ٹیم ہے ساؤتھ امریکہ کی, وہ جاتی ہے اور وہ جہاز پہاڑوں میں کریش کر جاتا ہے, اور دیر آر 72 پیسنجر ان دیٹ. ٹھیک ہے, وہ جہاز کریش کرتا ہے, کافی سارے اس کے اندر مر جاتے ہیں. 16 بندے جو ہیں الٹیمیٹلی 72 ڈیز کے باوجود کہ دے ہیڈ ٹو ڈو دیر لیو دیر, 72 ڈیز کے باوجود دے کم بیک اینڈ دے آر الائیو. اینڈ ون آف دا گریٹسٹ ریزن واز کہ ان میں سے 2 بندے اٹھتے ہیں اینڈ دے ٹیک دا رسپانسبلٹی آف لیڈرشپ. They took the responsibility that we are going to save these people. اور ایک وہاں پہ ڈیوینٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے. تو 12 کلومیٹر وہ چلتے ہیں بیکاز ان کا جہاز ایک گلیشیئر کے اندر آ کے پھنسا ہوا, اور اس کے اندر 32 بچے ہوئے تھے, تو باقی 32 میں سے 16 ادھر ہی مر جاتے ہیں بیکاز. اور الٹیمیٹلی یہ وہ اسٹوری ہے جس میں وہ کینیبلزم, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کا گوشت کھانا ہے. تو جو ہیرو ہے وہ کہتا ہے کہ میری بہن کا, میری ماں کا اپنے گوشت نہیں کھانا, باقی سارے کو گوشت کھائیں گے. تو دے سروائیو جسٹ بیسڈ آن دیٹ کینیبلزم. اب اس میں اسٹوری میں جو ریئل ٹرن ہے جس میں ہمیں اسپریچولیٹی اور ڈیوینٹی اور اللہ تعالیٰ کا ایک احساس ہوتا ہے, تو وہ 12 کلومیٹر چلتے ہیں تو ایک بارڈر پہ آ کے, جو کہ ان کو نہیں پتا ہوتا, وہاں پہ دور سے ان کو کسی فوجی کا نظر آتا ہے, لیکن اب وہاں پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے. تو وہاں پہ وہ جو ہیرو ہے, اس کے بعد میں انٹرویو میں کسی نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ تم نے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے؟ اس نے کہا دیر از سم فورس, دیر از سم تھنگ وچ کیم ان مائی مائنڈ اینڈ اٹ واز ڈیوائن دیٹ ہو سیڈ گو ٹو دا رائٹ. اور اس نے وہ رائٹ پیسج تیار کیا, اور جیسے تھوڑا آگے گیا تو اس کو ایک بارڈر نظر آیا, اور ایک پولیس والی جو بارڈر کی, وہ ارجنٹینین پولیس, بارڈر پولیس وہ راؤنڈ کر رہی تھی, اور اس نے ان کو بتایا. پہلے تو انہوں نے یقین نہیں کیا کہ کیسے بہتر, لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے یقین کیا, اور وہ جو باقی 16 کے 16 تھے وہ ان کو بچائے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے ایون وداؤٹ اینی ٹریننگ آئے, یہ جو آپ کی سچویشن ہیں دے کین ٹرانسفارم یو انٹو لیڈرس. سو تیسری فنڈامنٹل چیز از یور سچویشن دیٹ میکس یو لیڈر. سو پہلی لیڈر ہٹس ہمسیلف, اس کا بیہیویئر اور کریکٹر. دوسرا فالوورس, what type of followers you have. چونکہ یہ ٹیکنیکل ڈیٹیل میں بہت زیادہ نہیں جا رہا. فالوورس کے اندر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک فالوور ہے بائی اسٹینڈرڈ, وہ دوسری دیکھ رہا ہے, اور ایک ہے ڈائی ہارڈ. آپ جو مرضی, آپ نے قتل بھی کر دیے ہیں, اور ریسنٹ ایگزامپل آپ کے سامنے ہی ہے. تو وہ ڈائی ہارڈ سپورٹر جو ہیں وہ ہر وقت آپ کو فالو کریں گے. آپ کی مورل سٹوری لگ جائے, مورل ویڈیو لگ جائے, کچھ بھی لگ جائے, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو امپیکٹ دیم. لیکن 2 فنڈامنٹل چیز فالوورس کے اندر پرابلمٹک ہیں. ایک ہے ایکٹیو انگیجمنٹ ورسز کریٹیکل تھنکنگ. ہمیں فالوورس کے اندر لیلے پیدا نہیں کرنے چاہیے. لیلے سے مراد یہ ہے کہ نہ وہ کریٹیکل تھنکنگ اور نہ ہی ایکٹیو انگیجمنٹ. جدھر آپ نے پکڑا ادھر وہ لے کے چلے گئے. فالوورس شوڈ ہیو کریٹیکل تھنکنگ, رائٹ, اینڈ دیٹ از سو مچ امپورٹنٹ دیٹ یہ شوڈ بی. یہ نہیں ہے کہ لیڈرز کو ہر چیز کے اوپر آپ نے ہاتھ دے دیا, آپ کو ایٹ لیسٹ احساس ضرور دلوانا چاہیے. سو 5 تھنگس کے بعد 5 کور ویلیوز ہیں. آگے چلیے. سو آپ ان کو اسلامک کور ویلیوز, یہ حالانکہ ویسٹرن ہے, بٹ لک ٹیل می از دیر اینی تھنگ وچ از ناٹ ریٹن ان ہیئر وچ از ان اسلامک. So they talk about dignity and respect. That is a fundamental thing. Islamic leadership concept is building up relationship. آپ کے اپنے فالوورس کے ساتھ اتنے اچھے ریلیشن شپ ہونے چاہیے کہ آپ ان کو امپیکٹ کر سکیں. فیئرنیس اینڈ اکویلٹی, جسٹس, حضرت عمر از نون فار دیٹ. ٹھیک ہے, ون آف دا بیسٹ لیڈرز ان دا ماڈرن ہسٹری, اینڈ ون آف ہز پرنسپل واز فیئرنیس اینڈ اکویلٹی, جسٹس, آنیسٹی, انٹیگریٹی اینڈ کمٹمنٹ. یہ بات پہلے کر چکے ہیں. And passion and courage. The last part is very, very important, especially in current scenario. Next slide. And then core competence. میرے نزدیک چونکہ میں نے اس کو اوپر ڈالا, سب سے بڑی کمپٹنس جو ایک لیڈر کو چاہیے وہ ٹیم بلڈنگ کی. Right? He should have the core competence to develop a team. The second thing, he should have communication and EQ, یعنی کہ emotional quotients کا ہونا چاہیے.
Third is conflict resolution, accountability and project management. So leader کیا ہے؟ اگلی سلائڈ. سو یہ میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں کہ وہ ویژن ہے, وہ انیبل کرتا ہے, وہ انکریج کرتا ہے, وہ چیلنج کرتا ہے اسٹیٹس کو, وہ ماڈل دا وے کرتا ہے, پلس ہی ہیز کور ویلیوز اینڈ ہی ہیز کور کمپیٹنس. دیٹ میکس ون اے لیڈر. Now my question to you is, with your present sense, آپ نے ویلیوز بھی دیکھ لی, آپ نے کور کمپیٹنسز بھی دیکھ لی, with your present strengths and weaknesses, what do you think, what you can impact? ذرا سوچیں 30 سیکنڈس کے لیے. آپ کے خیال میں آپ کیا چیز امپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو پہلا سوال میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی لائف میں کون ایسے بندے ہیں جنہوں نے آپ کو انفلوئنس کیا اور وائی. Think of those. And the second question I'm asking you right now is, what are the things you can influence based on? تو آپ نے کور ویلیوز بھی دیکھ لی, کور کمپیٹنس بھی دیکھ لی ہیں, آپ نے دیکھ لیا لیڈرز کرتے کیا ہیں, وہ جو 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. So what can you influence? میں نے آپ کو کیا میسج دیا ہے؟ You're all leaders because you have a circle of influence. So think of کیا آپ کے اندر وہ strengths ہے. Is your strength communication? What are your strengths? Identify your strength and try to utilize those strengths to become better leaders. ٹھیک ہے. لاسٹ آگے چلیے. تو effective leadership is a process actually, and there are multiple variables. اس میں لیڈر کیا ہے, اس کی ٹریٹس کیا ہیں, اس کے بیہیویئر کیا ہیں, فالوورس کیا ہیں, ان کے ٹریٹس کیا ہیں, ان کے بیہیویئر کیا ہیں, اور سچویشنل ویریبلس ہیں. یہ سارے کے سارے ملا کے آؤٹ پٹ یا امپیکٹ آف لیڈرس جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں. لاسٹ سلائڈ آخر میں چلے جائیے. سو لاسٹ کانسیپٹ دیز ڈیز از دیٹ وہ جو ہاریزانٹل لیڈرشپ ہے اس کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. اب ناؤ وی آر کمنگ ٹورڈز کولیکٹیو لیڈرشپ. ہم کہتے ہیں کہ خاص کر ہیلتھ کیئر سیٹنگ میں, دی ہیلتھ کیئر سیٹنگ از سو ڈیفیکلٹ کہ ایک اکیلے بندے کا کام نہیں ہے. رائٹ. When I sit, I try to sit in a horizontal way in my academic council just to tell them that I'm not heading you. You are all similar and same leadership. You have the same capacity, same skills, maybe better than me in many aspects. I need to utilize your strengths so that collectively we become a bigger strength. And this is the concept which is coming, and that is going to impact it. So آج کے دن میں نے آپ سے 2 باتیں کی ہیں, ایک انڈیویجول لیڈرشپ کی اور کلیکٹیو لیڈرشپ کی. And lastly, I thank everyone especially for giving me the opportunity, and I hope I made some impact. Thank you very much.